پرسونا اور ایگو کے بعد اب باری آتی ہے شیڈو کی. جی ہاں, شیڈو مطلب کہ سایہ. آپ کا سایہ جسے آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. آخر یہ سایہ شیڈو ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم اس پر روشنی ڈالیں گے اور کیسے آپ اسے پہچان سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ شیڈو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور شیڈو ورک میرا فیوریٹ پروسیس. شیڈو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی انا وہ تمام تر چیزیں ہیں جس سے آپ خود کو منسلک کرتے ہیں, وہ آئیڈیاز, وہ پسند ناپسند, وہ سوچیں یا جو بھی آپ کے نظریات ہیں, واٹ ایور, اس سے آپ خود کو منسلک کرتے ہیں, وہ آپ کی انا ہے, آپ کی ایگو ہے. شیڈو وہ سب کچھ ہے جس سے آپ خود کو منسلک نہیں کرتے, جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ میں ہو ہی نہیں سکتا. اور کبھی کبھار تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی شیڈو کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر میں آپ کو اسے معلوم کرنا سکھاؤں گی کہ اس سے پہلے کہ شیڈو کی لپیٹ میں آپ آ جائیں, اسے پہچان کر آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس کے عذاب سے. ویسے تو کارل یونگ کہتا تھا کہ جو شیڈو ہے اس میں آپ کی تمام تر منفی باتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کی لالچ, ہوس, حسد, جلن, یہ سب وہ چیزیں ہیں, یہ تمام تر جو بھی منفی جذبات ہیں, منفی رویے ہیں, یہ سارے شیڈو میں پائے جاتے ہیں. لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی, کیونکہ شیڈو میں صرف آپ کی منفی خصوصیات نہیں پائی جاتی بلکہ شیڈو میں آپ کی تخلیقی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ چونکہ شیڈو تب بنتا ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں, بچپن میں, ٹھیک ہے, تو آپ کا معاشرہ, آپ کا کلچر, آپ کے والدین جس چیز کو پسند کرتے ہیں, جو چیز معاشرے میں قابل قبول ہے, آپ اسے اپنی شخصیت کا حصہ بنا کر اسے اپنی ایگو بنا لیتے ہیں, اپنی انا بنا لیتے ہیں. اور وہ تمام تر چیزیں جسے آپ کا معاشرہ, آپ کے والدین, آپ کا کلچر پسند نہیں کرتا, آپ اسے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. لیکن کہاں پھینکتے ہیں؟ اپنے لاشعور میں پھینکتے ہیں. اور جب آپ اسے وہاں پھینکتے ہیں تو ایک بند ڈبے میں وہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے, ہوا میں نہیں گھل جاتا, ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ اس ڈبے کے اندر وہ قید ہو جاتا ہے. اور ہوتا یہ نا کہ وہ جو ڈبا ہے وہ آپ کے لاشعور میں پڑا ہوا ہے, اور وہاں پر کیا نہیں پہنچ پاتا؟ شعور کی روشنی. شیڈو آپ کے شعور سے باہر ہوتا ہے, آپ کی کانشیس میں نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے شیڈوز ہیں کیا. اگر انا یعنی کہ ایگو آپ کی شخصیت کا وہ حصہ ہے جو آپ کی کانشیس میں ہے, جس سے آپ خود کو منسلک کرتے ہیں, آپ کے شعور میں ہے, تو شیڈو آپ کی شخصیت کے وہ حصے ہیں جس سے آپ خود کو منسلک نہیں کرتے, جس سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میں ہو ہی نہیں سکتا, میں لالچی انسان ہوں ہی نہیں, میرے اندر ہوس نہیں بھائی, نہیں, میں تو بہت ہی فرشتہ بندہ ہوں, میرے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم سب کے اندر شیڈو پائے جاتے ہیں. یاد رکھیے شیڈو سب کے اندر ہوتے ہیں, ہم سب کے شیڈوز ہیں. کسی کے بہت تاریک ہوتے ہیں, بہت بھیانک ہوتے ہیں, تو کسی کے اتنے بھیانک, اتنے تاریک نہیں ہوتے, تھوڑے نارمل ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ تو قابو میں ہوتے ہیں ان کے شیڈوز. جہاں پر آپ کی انا زیادہ ضدی اور ویک نہیں ہوگی, وہاں پر آپ کے شیڈو جو ہوں گے نا وہ اتنے بھیانک بھی نہیں ہوں گے, آپ کے کنٹرول میں بھی ہوں گے. جس انسان کی انا بہت تنگ, محدود, ضدی اور بہت ہی چھوٹی سی ہوگی نا اور کمزور ہوگی, اس کی شیڈو بھی اتنے ڈارک, اتنے ڈیپ اور بہت ہی بھیانک قسم کے ہوں گے. آپ سب نے اپنی زندگی میں شاید ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن پر آپ کو بہت زیادہ بھروسہ تھا, یا پھر جن کی شرافت کے گن لوگ گاتے تھے, لیکن ایک دن آپ نے اور سب نے انہیں وہ کرتے ہوئے پکڑا جو کہ بہت ہی غیر اخلاقی تھا, ہمارے معاشرے کی نظر میں بھی اور ویسے بھی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کچھ لوگ بہت ہی زیادہ کمپرومائزنگ, سیکریفائزنگ ہوتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, لیکن جب انہیں ان کی شخصیت کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ بہت ہی بھیانک روپ دھار لیتے ہیں. سم ٹائمز سیریل کلر بن جاتا ہے, یا پھر اس قسم کی موویز آپ نے دیکھی ہوں گی نا. تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی انا بہت چھوٹی, محدود ہوتی ہے, جب آپ ایک مکوٹا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی میں تو صرف شریف ہوں, میں تو صرف بہت اچھا ہوں, میرے اندر تو لالچ نہیں, پوری دنیا لالچی ہے, میں ہی ایک فرشتہ ہوں, تو ایسے لوگوں کے جو شیڈو ہوتے ہیں بہت بھیانک ہوتے ہیں, بہت ڈارک ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ بچپن میں جب آپ اپنی شخصیت میں سے کچھ ایموشنز, کچھ رویے, کچھ خواہشات اٹھا کر, کاٹ کر, ٹھیک ہے, لاشعور میں پھینک دیتے ہیں, تو میں نے کہا نا کہ وہ مرتا نہیں ہے, وہ آپ کی شخصیت سے ختم نہیں ہو جاتا, ہوا میں گھل نہیں جاتا, وہ اپنی ایک بہت ہی چھوٹی منی پرسنالٹی بنا لیتا ہے, یعنی کہ ایک چھوٹی سی شخصیت. اور وہ شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی اگر اس کی میں ایک ایگزامپل دوں کہ فرض کریں اگر آپ کو کسی نے ایک بہت ہی ناقابل یقین آفر دی کہ بھائی تم اتنے پیسے دو تو اس میں ہم تمہیں اتنے ڈبل کر کے دیں گے, اور آپ کی جو لالچ ہے وہ آ گئی سطح پر,
ٹھیک ہے, اور آپ نے ایک بار بھی غور نہیں کیا کہ یار یہ اتنے کم پیسوں میں اتنی اچھی آفر کیسے مل رہی ہے, ڈبل ٹرپل کیسے ہو کر آ رہے ہیں. آپ نے فیصلہ لے لیا, آپ لالچ میں اندھے ہو گئے, ٹھیک ہے, بعد میں آپ کو دھوکہ ملا, آپ پھر بولتے ہیں کہ آخر کیوں, مجھے کیا ہو گیا تھا, میرے اوپر کون سی, میرے اندر کس کی روح آ گئی تھی. یا پھر آپ یا تو سم ٹائمز دنیا کو بلیم کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ دھوکے باز ہے, یہ ہے وہ ہے, میں بیچارہ ہوں, میرے ساتھ غلط ہوا. لیکن آپ کو اپنی لالچ نظر نہیں آتی, آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اگر آپ تھوڑا سا شعور سے کام لیتے تو آپ کو پتا چلتا کہ وہ جو تھوڑے سے پیسوں میں ڈبل ٹرپل مجھے منافع دے رہا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ امپاسبل ہے. تو وہاں پر اگر آپ, بہت ممکن ہے کہ وہ جو لالچ ہے, وہ جو گریڈ ہے, وہ آپ کا شیڈو ہے, کیونکہ وہ آپ کے کانشیس میں ہے ہی نہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ کے کانشیس میں یعنی کہ آپ کے شعور میں آپ کا شیڈو نہیں ہوگا تو وہ اپنی منی پرسنالٹی بنا لے گا, یعنی کہ اپنی چھوٹی سی شخصیت, اور جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ آ کر اس کا اظہار کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر آپ سے کچھ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے کر سکتا تھا, میں تو یہ بندہ ہوں ہی نہیں, میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو دراصل اس کے پیچھے آپ نہیں, آپ کا شیڈو ہوتا ہے. جتنی سخت ضدی انا اتنا ڈارک شیڈو, اور اتنا ہی انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے شیڈوز ہیں کیا. اب یہاں پر سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ جو شیڈو ہوتا ہے نا, جو ہمارا سایہ ہوتا ہے, وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہمارے تو وہ لاشعور میں ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد یا جو ہم سے ملتے ہیں, وہ اسے بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کو ہمارے شیڈوز دیکھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, لیکن ہمیں پوری زندگی لگ جاتی ہے اپنے شیڈو دیکھنے میں. تبھی کہتے ہیں کہ دوسروں کو جاننا بہت آسان ہے, اپنے آپ کو جاننا بہت مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنے بلائنڈ سپاٹس اور شیڈوز اتنی آسانی سے نظر نہیں آتے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ چند منٹوں میں یا پھر گھنٹوں میں ہی ہماری شخصیت کا بہت اچھے سے اندازہ لگا لیتا ہے, اسے ہماری کمزوریاں, ہماری طاقت سب سمجھ میں آ جاتی, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری طاقت اور ہماری کمزوریاں کیا ہیں. اب کارل یونگ کی یہ جو تھیوری ہے شیڈو والی, اس کا جو مقصد ہے نا, اس کا مقصد ہے آپ کی ایگو اور آپ کا شیڈو, ان دونوں کو انٹیگریٹ کرنا, ضم کرنا, ملانا. یہ جو الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں, اور آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے, اس جنگ کو بولتے ہیں انر سول وار, اندرونی خانہ جنگی. ٹھیک ہے, اور یہ وہ جنگ ہے جو آپ کی بہت انرجی ضائع کرتی ہے. جو آپ کی انا ہے وہ کہتی ہے کہ میں ہوں, میری سنو گے, تم یہ ہو اور یہ بات یاد رکھو. لیکن آپ کا شیڈو کہتا ہے کہ میں بھی ہوں, میری بھی سنو, میں بھی تمہاری شخصیت کا حصہ ہوں. تو اگر آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے, شیڈو کی طرف دھیان نہیں دیں گے, تو یہ کیا کرے گا, یہ آپ کے اوپر حاوی ہوتا جائے گا, یہ آپ سے وہ سب کروائے گا جو آپ نہیں کرنا چاہتے. اور آپ کی جو انا ہے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ وہ آپ کے شیڈو کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے, کیونکہ آپ اپنی انا, آئی سے, میں سے اتنا اٹیچ ہے کہ آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ جو پروسیس ہے نا شیڈو اور انا کو ضم کرنے کا, انٹیگریٹ کرنے کا, یہ بہت مشکل پروسیس ہے, لیکن اس کو کر کے فائدہ بہت پہنچتا ہے. اور یہ جو آپ کا شیڈو اور ایگو, ان دونوں کو انٹیگریٹ کرنا یعنی کہ ملانا, ان کو ضم کرنا, یہ جو پروسیس ہے اس کو شیڈو ورک بولتے ہیں, جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے اپنے شیڈوز کو آپ معلوم کر سکتے ہیں. آج سے 4 سال پہلے جب میں نے اس تھیوری کو پڑھا تھا تو اس کے بعد سے لے کر آج تک میں اپنے شیڈوز ہی معلوم کر رہی ہوں. یہ ایک نہ رکنے والا عمل ہے, اور اس کے ذریعے آپ کو اپنے آپ کو بہت اچھے سے جاننے کو ملے گا. لیکن آج چند پوائنٹس کے ذریعے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں, آپ کی مدد کر سکتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے شیڈوز کو معلوم کر سکتے ہیں. باقی تو یہ سفر یہاں سے شروع ہوگا تو بہت لمبا ہے, لیکن یہ سفر شروع کیسے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گی. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہارشلی جج ادرس, یعنی کہ دوسروں کو بہت ہی سختی کے ساتھ پرکھنا. کسی کو پرکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ پرکھنے کے انداز میں بہت سخت ہیں اور بہت جانبدار ہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کا شیڈو ہے. ہم اکثر لوگوں کو ان کے رہن سہن, ان کے کپڑوں, ان کے کلچر, ان کے بات چیت کے انداز پر اکثر ان کے بارے میں اپنی رائے دیتے رہتے ہیں, انہیں جج کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سخت طریقے سے انہیں جج کریں. اگر ہماری جج کرنے کی جو ہمارا رویہ ہے, اس رویے میں اگر بہت سختی ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کا شیڈو ہے. اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اکثر ہم ایسا اپنے آپ کو بہتر فیل کروانے کے لیے بھی کرتے ہیں. جب ہم کسی بھی انسان پر کامنٹ پاس کرتے ہیں یا پھر اسے جج کرتے ہیں, اور چونکہ معاشرے کے حساب سے یا پھر کلچر کے حساب سے وہ بندہ صحیح نہیں ہے, یا پھر اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں جو ہمارے یہاں نہیں پہنے جاتے, تو اس کو جج کر کے, اس کے بارے میں سختی سے کامنٹ پاس کر کے ہمیں اپنے بارے میں اچھا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کتنا عقل مند ہیں,
ہم نے ایسے کپڑے نہیں پہنے, پھر ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے وہی کیا جو معاشرہ ہم سے چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس گروپ میں نہیں شامل ہونا چاہتا جنہیں جج کیا جائے. زیادہ تر عوام اسی گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہے جو جج کرتے ہیں, کیونکہ جج کرنا آپ کو نا ایک امپاورمنٹ دیتا ہے, لیکن یہی چیز آپ کی جو صلاحیت ہے اسے روکتا بھی ہے. فرض کریں آپ کا معاشرہ ایک جاہل معاشرہ ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزوں پر جج کیا جا رہا ہے لوگوں کو جس پہ نہیں کرنا چاہیے, یا جو فضول ہے, جو وقت کا ضیاع, انرجی کا ضیاع ہے, اور سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو سے بہتر محسوس کرانے کے لیے اس گروپ میں شامل ہو گئے ہیں جو دوسروں کو جج کر رہا ہے, تو سوچیں کہ آپ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے شیڈو کو نہیں پکڑیں گے تو آپ اپنا بہت نقصان کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر معاشرہ, ساری جو پابندیاں ہیں وہ بری نہیں ہوتی, لیکن کچھ پابندیاں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ہٹ جانی چاہیے, کیونکہ وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی. تو اس پر غور کریں کہ آپ کیسے جج کرتے ہیں لوگوں کو, اور کتنا ہارشلی کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, اور کیا آپ کے معاشرے میں ان لوگوں کو جج کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے, عقل مندی کا مظاہرہ سمجھا جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو اپنے اس ججمنٹ پر غور کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ بچپن میں بلنگ سے گزرتا ہے, یعنی کہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ بڑی دھونس جماتے ہیں اس پر, ہر وقت اس پر اپنا حکم چلاتے ہیں اور بچے کی کوئی نہیں سنتا, تو وہ بچہ بڑا ہو کر بلی بنتا ہے. اکثر وہی بچے اسکول میں دوسرے بچوں پر دھونس جماتے ہیں یا بلنگ کرتے ہیں جن کو گھر میں بلنگ کا سامنا ہوتا ہے, جن کے گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بچے بڑے ہو کر یہ سیکھتے ہیں کہ وہ والا گروپ زیادہ پاورفل ہے جو بلنگ کرتا ہے بنسبت اس کے جس کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہے. تو جب وہ اس گروپ میں شامل ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ بھی بلنگ کرتے ہیں, تو انہیں اپنے بارے میں اچھا محسوس ہوتا ہے, وہ بہت پاورفل محسوس کرتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرح انہوں نے بھی اسی گروپ کو جوائن کیا ہے جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں, دوسروں پر دھونس جماتے ہیں. اور یوں وہ بچے اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں بلنگ کر کے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس بلنگ والے گروپ کو جوائن کر کے, اور یہ ان کا شیڈو بن جاتا ہے ساری زندگی کے لیے. اس لیے غور کریں کہ آپ کہاں پر بہت زیادہ سختی کے ساتھ دوسروں کو پرکھتے ہیں, کہاں آپ کی جانبداری عروج پر ہے, اور کیوں آپ ایک گروپ کے ساتھ مل کر چند لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, پھر ان کے بارے میں کامنٹس پاس کر رہے ہیں, اور وہ جو چند لوگ ہیں کہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ درست تو نہیں ہے, اور آپ اپنے شیڈو کی وجہ سے اس ججمنٹ والے گروپ کا حصہ بن چکے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے ٹراما اور ان میٹ ایموشنل نیڈس, یعنی کہ ٹراما اور جو آپ کی کبھی نہ پوری ہونے والی ضروریات, جو نامکمل آپ کی جذباتی ضروریات ہیں, وہ بھی آپ کا شیڈو ہو سکتی ہیں. کیسے؟ جو بچے ٹراما سے گزرتے ہیں انہیں اپنے جذبات, اپنی شخصیت میں سے کافی کچھ کاٹ کر پھینکنا پڑتا ہے. ان کے کچھ جذبات اتنے انٹینس ہوتے ہیں, اتنے زیادہ شدید ہوتے ہیں بچپن میں, کہ چھوٹے معصوم ذہن کے لیے انہیں پروسیس کرنا یا انہیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. بچے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ کیوں ایک دوسرے پر چلا رہے ہیں, کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. تو وہ ان تمام تر جذبات کو اپنے لاشعور میں پھینک دیتا ہے, لیکن وہ کبھی بھی جاتے نہیں ہیں, وہ ابھرتے ہیں, وہ سامنے آتے ہیں. جب بھی بچے کے سامنے کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے جو اسے اس وائلنس کی یا اس بچپن کی کسی بات کی یاد دلاتا ہے لاشعوری طور پر, تو اس کی وہ جذبات سطح پر آتا ہے, وہ شیڈو سامنے آنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ٹراما سے گزرنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ عموماً لت کا شکار ہوتے ہیں, ایڈکشن کا, اور مختلف قسم کے کوپنگ میکینزمز, یعنی کہ وہ تمام تر طریقے جس سے آپ اپنے تکلیف دہ جذبات کو اگنور کرتے ہیں, جیسے کہ پورن دیکھنا, یا پھر کھانے کی ایڈکشن ہونا, یا کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہونا, چاہے وہ اسموکنگ ہے, چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے, جو بھی ایڈکشن ہے. تو عموماً یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں, تو ان کے جو شیڈو ہوتا ہے نا وہ ان کے ایموشنز ہوتے ہیں, اور یہ اپنے ایموشنز سے, اس درد سے بھاگنے کے لیے کوپنگ میکینزمز اور ایڈکشن کا سہارا لیتے ہیں, یعنی کہ لت کا سہارا لیتے ہیں. آپ کی جو بھی ایڈکشنز ہیں یا جو بھی آپ کی کوپنگ میکینزمز ہیں, آپ کس طرح سے, اگر آپ کو سوشل انزائٹی ہے تو آپ کا کیا کوپنگ میکینزم ہے؟ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے, آپ لوگ کو اوائڈ کرتے ہیں, لوگ کی فون کالز آپ ریسیو نہیں کرتے. تو یہ جو کچھ بھی ہے نا, یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے اپنے شیڈوز کو ڈھونڈنے کا. وہ کون سے ایموشنز ہیں جو سطح پر آتے ہیں تو آپ بالکل ٹریگر ہو جاتے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا میں اسے کیسے کنٹرول کروں. تو ان ایموشنز کا پتہ لگائیں, وہ اینگر ہے, وہ جیلسی ہے, وہ کریٹیوٹی ہے, وہ کانفیڈنس ہے, وہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیڈو میں صرف منفی چیزیں نہیں آتی, صرف لالچ, ہوس یا جیلسی نہیں آتی, بلکہ سم ٹائمز تخلیق کاری بھی آتی ہے, یعنی کہ کریٹیوٹی.
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر والدین تخلیقی صلاحیتیں پسند نہیں کرتے، یا جہاں پر والدین اپنے بچے کے کانفیڈنس سے جلتے ہیں تو اپنے بچے کا کانفیڈنس توڑ دیتے ہیں، نارسسسٹ والدین۔ ایسے بچوں کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ ان کا شیڈو بن جاتا ہے، اور جب بھی وہ کسی بہت ہی کانفیڈنٹ انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیوں اتنی نفرت ہو رہی ہے اس انسان سے، لیکن دراصل وہ جو سامنے والے بندے کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ ان کے اپنے اندر کا شیڈو ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ایموشن جس سے آپ بھاگ رہے ہیں، جسے آپ اوائڈ کر رہے ہیں، اس ایموشن کے بارے میں ڈیپلی جو ہے نا وہ گہرائی میں جا کر اس کی معلومات لیں، وہ ایموشن آپ کا شیڈو ہے۔ اسی طرح سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی بچپن میں نا کچھ ایموشنل ضروریات پوری نہیں ہوتی، مثال کے طور پر توجہ نہ ملنا، اٹینشن نہ ملنا۔ اب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ظاہر سی بات ہے اس کو کیا چاہیے؟ توجہ چاہیے، ماں باپ دے نہیں سکتے۔ تو جب ماں باپ توجہ نہیں دیتے اور بچے کی جو نیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو یا تو وہ توجہ کا بہت ہی بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ توجہ حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ معنی نہیں رکھتا، وہ برا ہے اچھا ہے، اس کو نقصان دے رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف اٹینشن یعنی کہ توجہ چاہیے۔ یا پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ نا اٹینشن سے بھاگتا ہے، وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، سوشل انزائٹی میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوشل انزائٹی بھی آپ کا شیڈو ہے۔ معلوم کریں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں ہے وہ شیڈو، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیوں، کون سی کس سچویشن میں آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، کون سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو انزائٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کو بچپن میں قربت نہیں ملی ہوتی، وہ جو ایک وارمتھ ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے، جو ایک محبت ہوتی ہے، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ ایموشنل ہو، نہیں ملی ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یا تو اسے بہت ہی غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر وہ بالکل ہی نا اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اکیلا خوش ہوں۔ لیکن اگر وہ بہت ڈیپ جائے نا، ڈیپ ڈاؤن جو ان کی ڈیزائر ہوتی ہے، وہ وہی قربت چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو پاتے۔ تو یہاں پر یہ جو آپ کا دوسروں کو اگنور کرنا، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا شیڈو ہو سکتا ہے کہ کیوں ضرورت نہیں ہے۔ ڈیپ ڈاؤن جا کر دیکھیں آپ کو کب ضرورت تھی اور آپ کو وہ نہیں آپ کی پوری ہوئی، اور اب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے دوسروں کی، ان کی محبت کی، ان کی قربت کی۔ تیسرا پوائنٹ ہے پروجیکشن، فلاز، انسیکیورٹیز، عدم تحفظات، خامیاں، اور جو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں اکثر اپنی سوچ، اپنے نظریات، اپنے ایموشنز کو دوسروں پر، ان پر ڈالتے ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے اتنے سارے شیڈو معلوم کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو اپنے بارے میں بہت ساری انفارمیشن، جانکاری مل سکتی ہے۔ ہمیں اکثر دوسروں میں لاشعوری طور پر وہی باتیں چبھتی ہیں جو ہمارے اندر ہمارے عدم تحفظات یعنی کہ ہماری انسیکیورٹیز کو اجاگر کرتی ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور ہم اس کے جیسے کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو اس کا کانفیڈنس ہمیں چبھتا ہے، وہ ہمیں لاشعوری طور پر ہمارے جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ نہ ہونے کی یاد دلاتا ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس انسان کو دبانے کی، اس کو برا بھلا کہنے کی، یا پھر اس کو پریشان کرنے کی۔ آپ کو پتا ہے اکثر والدین کو بھی اپنے بچوں میں لاشعوری طور پر وہ باتیں بری لگتی ہیں جو ان کو ان کے عدم تحفظات کے بارے میں یاد دلاتی ہیں۔ اکثر والدین بچوں میں فرق کرتے ہیں، ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ والا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ضروری نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو وہ بچہ غلط ہو یا وہ برا ہو۔ کبھی کبھار وہ بچے کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ والدین کے انسیکیورٹیز کو اوپر لے کر آتی ہیں، وہ ان کے شیڈوز کی یاد انہیں دلاتی ہیں، جس کا سارا غصہ پھر بچے پر نکلتا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی خامیاں، اپنے عدم تحفظات کو دوسروں پر پروجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مزے کا نفسیاتی کھیل ہے جس میں آپ اپنے بارے میں برا نہیں محسوس کرنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ سامنے والے میں جو چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں جو کہ آپ کا اپنا شیڈو ہے، آپ اس پر اٹیک کرتے ہیں یا پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں ایک اوپینین بنا لیتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دوں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ فرض کریں ایک لڑکی ہے اور اسے بہت سنجیدہ ہے، بہت ڈیسنٹ ہے، اور اسے سنجیدہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اس کے نظریے کے مطابق جو لوگ ہنستے ہیں بہت زیادہ یا پھر شوق چنچل ہوتے ہیں یا پھر فن کرتے ہیں تو وہ چھچورے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان میں مینرز نہیں ہیں۔
چونکہ وہ لڑکی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، یعنی کہ منسلک کرتی ہے ڈیسنسی کے ساتھ، تو اس کا شیڈو کیا ہے؟ مزہ، فن، یا جو بھی جو ہنسی مذاق یا شوق چنچل ہونا، وہ اس کا شیڈو ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اس لڑکی کے جو والدین ہیں وہ بہت کٹر ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، ایکسٹریم ہیں ڈیسنسی کو لے کر، ٹھیک ہے، اور ان والدین کی نظر میں وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ شوق چنچل ہوتی ہیں یا اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ بیڈ گرلز ہیں، بری لڑکیاں ہیں۔ تو بچی بچپن میں جب اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، ہنستی کھیلتی ہے، تو والدین کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے، تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اگر مجھے رہنا ہے اس گھر میں، مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، تو اپنا جو فنی پارٹ ہے، یعنی کہ جو وہ مزاح والا پارٹ ہے، اس کو مجھے بھولنا ہوگا۔ وہ اس پارٹ کو اٹھا کر کاٹ کر اپنے لاشعور میں پھینک دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں فنی نہیں، میں صرف ڈیسنٹ ہوں۔ اب ایسے میں بھی جو فنی پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا شیڈو ہے۔ اب جہاں پر بھی وہ فن کرتی ہوئی شوق چنچل لڑکیاں دیکھتی ہے، اسے غصہ آتا ہے، وہ ان کو برا بھلا کہتی ہے، کہتی ہے کہ ان کے پاس مینرز نہیں ہے، یہ اسٹوپڈ ہے، یہ چھچوری ہیں، یہ ایسی ہیں، یہ ویسی ہیں۔ دیکھیں، ڈیسنٹ ہونا غلط نہیں ہے، کیونکہ ڈیسنسی اور فن یہ دونوں ہی ہماری شخصیت کا حصہ ہیں، لیکن اگر آپ ڈیسنٹ ہیں اور آپ کو فنی لوگ برے لگتے ہیں تو مسئلہ ہے۔ آپ کا شیڈو فن تب بنتا ہے جب آپ کو فنی لوگ برے لگتے ہیں، تبھی تو وہ شیڈو بنا نا۔ اگر کوئی انسان، کسی کو مسئلہ نہیں ہے کسی کے فنی ہونے سے، کسی کے شوق چنچل ہونے سے، اور وہ اسے چچورے کا لقب نہیں دے رہا ہے، پھر برا لڑکی یا لڑکا ہونے کا لقب نہیں دے رہا، تو اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا ڈیسنٹ ہونا غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو چبھ رہے ہیں وہ لوگ اور آپ نے باقاعدہ ان کے بارے میں اوپینین بنا لیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوتے یہ لوگ، تو وہ آپ کا شیڈو ہے۔ اب جب بھی وہ لڑکی کسی کو ہنستے کھیلتے یا کانفیڈنٹ ہوتے یا شوق چنچل ہوتے دیکھتی ہے، تو اس کا جو اپنا وہ فنی پارٹ ہے نا، جو لاشعور میں سایہ بنا ہوا ہے، شیڈو بنا ہوا ہے، وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے، ایکسیپٹ ہونا چاہتا ہے، تو وہ لڑکی اسے دبا دیتی ہے اور اسے پروجیکٹ کرتی ہے۔ کیسے پروجیکٹ کرتی ہے؟ اپنے آپ کو اچھا محسوس کروانے کے لیے کہ یہ تو بیکار لوگ ہیں، یہ چچور ہیں، ان کو تمیز نام کی چیز نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کیسے بہیو کرنا ہوتا ہے، کیسے بات کرنی ہوتی ہے، اسٹوپڈ پیپل، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اس لیے بولتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کروائے کہ اٹس اوکے، اگر میں فنی نہیں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈیسنٹ ہوں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو شیڈو ہے وہ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے سامنے والے کے بارے میں برا بھلا بولنا یا پھر اس کو تنقید کرنا، ٹھیک ہے، بے جا تنقید کرنا، یہ آپ کا شیڈو ہو سکتا ہے۔ اب آپ کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیے اور جو بھی آپ کو دوسروں میں چبھ رہا ہے، جو چیزیں آپ کو نہیں پسند، جن نظریات سے آپ کو شدید نفرت ہے، جائیں اور انہیں سمجھیں، انہیں دیکھیں، انہیں پرکھیں اور غور کریں کہ کیوں نفرت ہے، کیوں بائسنس، کیوں جانبداری ہے، کیوں انہیں دیکھ کر آپ ٹریگر ہو رہے ہیں، کیوں وہ آپ کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی ہیں، بے شک منفی ہی ہو، کیونکہ شیڈو کی جو توجہ ہوتی ہے وہ منفی ہوتی ہے، تو کیوں آپ منفی طور پر ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور آپ کا اوپینین ہے بہت ہی سخت قسم کا۔ وہ تمام تر چیزیں آپ پیج پر لکھ سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کسی کو دیکھیں تو دیکھیں، غور کریں کہ اس پہ کون سی بات آپ کے اندر ڈیفیکلٹ یعنی کہ تکلیف دہ جذبات کو لے کر آ رہی ہے، اور جو بھی آپ کی دنیا کے بارے میں نظریات ہیں، لوگوں کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں بھی، اس پر سوال اٹھائیں اور دیکھیں کہ آخر وہ نظریات کیوں ہیں اور کس طرح سے بنے ہیں وہ نظریات۔ اپنے گھر والوں کے مزاج پر، اپنے کلچر پر، اپنے ملک کے نظام پر کوشچن اٹھائیں، دیکھیں کہ آخر یہ کیوں بنے، کہاں سے بنے، کس نے بنائے یہ نظریات۔ چوتھا پوائنٹ ہے آپ کے سبارڈینیٹس، یعنی کہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، کیسے بہیو کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر باس ہم پر چلاتا ہے، ہم اپنے جو ہے نا وہ شوہر پر، یا اگر شوہر ہے تو بیوی پر چلاتا ہے، بیوی بچے پر چلاتی ہے، پوری چین چلتی رہتی ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے سے کم طاقتور پر چلاتا ہے، اور پھر ہم یہ سائیکل چلاتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ پر کبھی کوئی چلائے، چاہے وہ آپ کے باس ہوں، سینئرز ہوں، یا کوئی بھی بندہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ بہت ہی ہیلپ لیس ہے، کیونکہ جب بھی ہم اپنے بارے میں نا اپنے اندر بہت کمزور محسوس کرتے ہیں، ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں، ہم نے کسی سے ڈانٹ کھائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہے، تو ہم بھی ڈھونڈتے ہیں وہ جگہ جہاں پر ہم اپنی پاور کا اظہار کر سکیں، جہاں پر ہم اپنے اندر جو ہیلپ لیسنس والی فیلنگ ہے اس کو پروسیس کرنے کی بجائے کسی اور پر پھینک سکیں، کسی اور کو اپنا شکار بنا سکیں۔ یہ پوری ایک چین چلتی رہتی ہے، اس چین کو توڑنا شیڈو ورک ہے، کہ کیسے آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہرش آپ کے اندر آ رہے ہیں جذبات، لیکن سامنے والا بندہ آپ سے پوزیشن میں کم ہے، تو
کیسے آپ کنٹرول کریں خود کو, کیسے آپ غور کریں اپنے ایموشنز پر کہ یہ اینگر, یہ ہیلپ لیسنس کیوں اور کہاں سے آ رہی ہے, اور کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کا سب سے زیادہ شکار اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسٹمر کیئر سروسز میں کام کرتے ہیں. انہیں کافی مختلف لوگوں کے اینگر کا, ان کے اندر کے جو انسیکیورٹیز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو بھی لوگ ان سروسز میں کام کر رہے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے بندہ اور آپ کے اوپر چلائے تو سمجھ جائیں کہ وہ بے یار و مددگار انسان ہے. اس پر بھی کوئی چلایا ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ اپنا غصہ, اپنا غبار کہاں پر نکالے. چونکہ آپ مجبور ہیں, آپ ایک جاب ایسی کر رہے ہیں کہ جس سے آپ نہیں ہٹ سکتے, تو آپ کو اس کی اس ڈانٹ کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا شیڈو ہے, کیونکہ اس پر کسی نے چلایا اور اس سے اب وہ جو ایموشنز ہیں, وہ جو ہیلپ لیسنس ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی پاورفل باس چلایا ہے اس پر, تو اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی اور چھوٹا اس سے جس پر وہ اپنا غصہ نکال سکے, جس کے سامنے وہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکے, تاکہ اس کے اندر جو ہیلپ لیسنس یعنی کہ بے یار و مددگاری والے جو احساسات ہیں وہ کم ہو سکیں. تو اس قسم کے احساسات کو پروسیس کرنا, نہ کہ انہیں دوسروں پر نکالنا, یہی شیڈو ورک ہے. اور یہ آپ کے شیڈوز ہیں, یہ جو تمام تر دوسروں پہ غصہ نکالنا, امپلسو ہونا اور طاقت کا اظہار کرنا, اور جو بھی کمزور ہے اسے دبوچ لینا, یہ آپ کے شیڈوز ہوتے ہیں. 5واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس جانبداری اور تعصب. اور ویسے تو اس کا ذکر میں پروجیکشن والے میں بھی کر چکی ہوں, اسے کور کر چکی ہوں, لیکن الگ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کن چیزوں کو دیکھ کر اشتعال میں آ جاتے ہیں, وہ کون سے نظریات ہیں, وہ کون سا فرقہ ہے, وہ کون سا نظریہ ہے جو آپ کو اشتعال میں لے آتا ہے, آپ تعصب میں آ جاتے ہیں, یا پھر کہاں آپ جانبدار ہیں, کن لوگوں کو آپ زیادہ کیئر کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو ٹریگر کرتے ہیں. تو وہاں پر اگر آپ غور کریں اور لسٹ بنائیں اور آج سے غور کرنا شروع کر دیں کہ آپ کی کیا کیا جانبداریاں ہیں, تو یہ چیز آپ کو آپ کے شیڈوز نہ صرف ڈھونڈنے میں مدد دے سکتی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانبداریاں بہت ہی فضول اور بے تکی ہوں اور آپ کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں. کیا پتا آپ غلط لوگوں کی طرف جانبدار ہیں, کیا پتا جو بچپن میں آپ کو سکھایا گیا آپ نے اسی کو حرف آخر مان لیا. تو تھوڑا سا اب اگر آپ اپنی بائسنس یعنی کہ آپ کی جو جانبداریاں ہیں ان پر غور کریں گے, تو بہت ممکن ہے کہ آپ بہت سی نئی چیزوں کو ڈسکور کر سکیں اپنی لائف میں, نئے گولز کو اچیو کر سکیں. آخری پوائنٹ ہمارے پاس ہے وکٹم پلینگ. جی ہاں, وہ لوگ جو مظلومیت کا کردار ادا کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. خواتین بہت زیادہ کرتی ہیں ایسا اکثر. آپ کا جو مظلوم جو آپ کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے نا, جو پوری دنیا کو الزام دیتا ہے اپنے ہر کام کے لیے, اپنے ہر پرابلم کے لیے, وہ آپ کا شیڈو ہے. رسپانسبلٹی لینا بہت مشکل کام ہے, اور اگر بچپن میں آپ ٹراما سے گزرے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جو وکٹم پلینگ والا جو شیڈو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ کو بولتا ہے کہ خبردار جو تم نے ذمہ داری لی تو یہ پوری دنیا ہی ذمہ دار ہے تمہیں میزریبل بنانے کے لیے, تمہاری تکلیفوں کے لیے. تو وکٹم پلینگ بھی ایک شیڈو ہے, اور اگر آپ بہت زیادہ یہ کارڈ کھیلتے ہیں وکٹم یعنی کہ مظلوم والا, تو اس پر غور کریں, کیونکہ جب تک آپ ذمہ داری نہیں لیں گے آپ ساری زندگی اس ایک جگہ پھنسے رہیں گے, آپ کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکتے. ذمہ داری لینا بہت ضروری ہے. شیڈو کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو جنگ ہے نا ایگو کی اور شیڈو کی آپ کے اندر جو چل رہی ہوتی ہے, یہ آپ کی انرجی, آپ کی توانائی ضائع کرتی ہے. آپ کی جانبداریاں, آپ کی انسیکیورٹیز, آپ کا اپنی خامیوں کو دوسروں پر پروجیکٹ کرنا, یہ سب کچھ آپ کو گروتھ کرنے سے, آپ کو نشوونما کرنے سے روکتا ہے. آپ اپنے آپ کو بہت محدود کر لیتے ہیں. آپ کے شیڈو میں صرف منفی خصوصیات نہیں ہوتی, بلکہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بھی موجود ہوتی ہیں. بہت سی ایسی خصوصیات آپ نے اٹھا کر پھینک دی ہوں گی لاشعور میں, جو کہ آپ کے والدین کو پسند نہیں ہوں گی یا معاشرے کو پسند نہیں ہوں گی. اگر آپ انہیں واپس شعور کی روشنی میں لے کر آئیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اپنی زندگی میں کافی کچھ ایسا کر جائیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ اسے حاصل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. شیڈو ورک کے ذریعے نہ صرف آپ خود کو جان پاتے ہیں, بلکہ دنیا کو, لوگوں کو بہت بہتر طور پر جان سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ میں کمپیشن بھی پیدا کرتا ہے, کیونکہ آپ جب خود کو جان لیتے ہیں نا تو پھر آپ دوسروں کو جاننے کی سکت بھی اپنے اندر لے آتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے آس پاس لوگ کر رہے ہوتے ہیں حرکتیں, آپ کو ہنسی آتی ہے. پہلے آپ ہنستے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اور شعور کی بڑی سطح پر پہنچ جاتے ہیں, پھر آپ ان کے لیے دل میں ہمدردی, کمپیشن لے کر آتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ان سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اگر شیڈو کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا کوئی
کنفیوژن ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, میں جواب ضرور دوں گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.